اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم نے 5th کلاس کا انگلش سبجیکٹ جو ہے اس سے ایک لیسن ہم پڑھیں گے. لیسن نمبر 2، بیربل دا وائز. بیربل کون تھے اور بیربل دا وائز ان کو کیوں کہا جاتا تھا، ان کا کیا کام تھا، یہ کیوں فیمس تھے، آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے اور پڑھیں گے. پیارے بچوں، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بیربل از فیمس فار ہز وٹ ان انڈین ہسٹری. ہی واز اپوائنٹڈ اے poet اینڈ سنگر ان دا court of Emperor Akbar. But his wit soon earned him a place of courtier among the Navratnas of Akbar. Read this story and find out how intelligence and presence of mind helps Birbal solve a tricky situation. Wit is a pivotal part of one's personality. It helps us in building keen perception and mental acuity. This capacity of inventive thought and quick understanding helps one handle awkward and tricky situation in an intelligent way. پیارے بچوں، بیربل جو تھے وہ کس وجہ سے فیمس تھے؟ وہ اپنے وٹ، یہاں پہ ایک ورڈ ہے وٹ، یعنی کہ اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے وہ بہت فیمس تھے. وٹ مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان میں کوئی خاص ایک چیز ہوتی ہے، جب اس کے مائنڈ میں کوئی بات آتی ہے وہ کس طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے، سالو کرتا ہے، یہ کسی انسان میں کوئی خاص بات ہوتی ہے. تو جو بیربل تھے وہ اسی وجہ سے انڈین ہسٹری میں بہت ہی مشہور تھے، یعنی کہ بہت فیم تھے، بہت نام اور فیم انہوں نے کمایا تھا. اور ان کو کیا ہے، ان کو جو امپائر اکبر جو تھے ان کے دربار میں ان کو ایک شاعر اور ایک سنگر کی وجہ سے تعینات کیا گیا تھا، اپوائنٹڈ، یعنی کہ ان کے امپائر اکبر جو تھے ان کے کورٹ میں ان کو سنگر اور پوئٹ کی وجہ سے تعینات کیا گیا تھا. لیکن دھیرے دھیرے جو اکبر کی جو نورتناز تھے ان میں بھی یہ شامل ہو گئے، یعنی کہ نورتنا یعنی کہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں دربار میں جو زیادہ امپائر اکبر جو تھے ان کے ساتھ زیادہ کلوز تھے یا ان کے لیے زیادہ اہم تھے، ان میں بھی یہ شامل تھے. تو اس لیسن میں کہتے ہیں کہ آپ یہ لیسن پڑھو اور جانو کہ بیربل کی ذہانت اور اس کی سمجھداری، اس کی سوجھ بوجھ کیا تھی اور وہ کیسے ہر ایک ٹرکی سچویشن یعنی مشکل سچویشن کو کیسے سالو کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ کس طرح سے مشہور ہوئے اور ان کی جو ذہانت تھی وہ کس طرح سے مشہور ہوئی اور انڈین ہسٹری میں مانی جاتی ہے. کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بیربل کا نام، آپ نے جب انڈین ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو بیربل کا نام سب سے پہلے آتا ہے. اور وہ نام کس وجہ سے مشہور ہے؟ ان کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے، یعنی کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنی ذہانت سے سالو کرتے تھے، یعنی کہ حل کرتے تھے. چلیے پیارے بچوں، سیدھا لیسن پہ جاتے ہیں. Once Surya Singh, the Prince of Manipur, came to Delhi on business. He was traveling alone. It was a secret mission, so he did not bring a single servant with him. On the way, he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. He stopped his horse and asked him, Which way are you going? پیارے بچوں، اب اس لیسن میں کیا ہے، ایک سوریا سنگھ جو تھے وہ منی پور کے پرنس تھے، راجا تھے. وہ کہاں جا رہے تھے؟ دہلی جا رہے تھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، یعنی کہ اپنے بزنس کے سلسلے میں. تو جب وہ ٹریول کر رہے تھے وہ اکیلے تھے. انہوں نے اپنے سفر کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یعنی کہ وہ خفیہ طور پہ اس سفر پہ نکلے تھے، یعنی کہ کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور چپ چاپ وہ نکل گئے تھے. انہوں نے اپنے ساتھ ایک سرونٹ یعنی کہ ایک خدمتگار بھی نہیں لیا تھا. سرونٹ ہوتے ہیں جو راجا مہاراجا ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ان کی جو جنہیں ہم نوکر چاکر کہتے ہیں، تو ان کو یا ملازم بھی کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھ کوئی ملازم بھی نہیں لیا تھا، کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور چپ چاپ وہ نکل گئے تھے دہلی کے سفر پہ. On the way he saw a weak and tired looking man sitting on the roadside. جب وہ چل رہے تھے رستے میں
تو انہوں نے ایک تھکے ہوئے آدمی کو روڈ سائڈ پہ دیکھا، یعنی کہ جو بہت کمزور تھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا، وہ روڈ کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ He stopped his horse and asked him. تو یہ جو ہے سوریہ سنگھ جو انہوں نے اپنا گھوڑا روکا، یعنی کہ گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو روکا اور ان سے پوچھا Which way are you going? آپ کہاں جا رہے ہیں؟ I have to go to Delhi, sir. I must be there before nightfall, but I will never reach the city for I am tired. انہوں نے اس سے کہا کہ میں دلی جا رہا ہوں، لیکن رات ہونے والی ہے تو میں اپنا سفر کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں بہت ہی زیادہ تھک چکا ہوں۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔